مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو ایسے آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ ایک باغ کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک قوم تھی، ایک کچھ لوگ تھے، اس زمانے میں باغ سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی نہیں تھی، کیونکہ یہی لوگوں کا سرمایہ ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں گائے باغ، بس اور تو کوئی کچھ تھا نہیں، کوئی گاڑیوں کا شو روم ہو کسی کے پاس، کوئی ہوائی جہاز کی کمپنی کا مالک ہو، ایسا تو تھا نہیں۔ تو زمین سب سے بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے باغ پہ محنت کی، جب باغ پک کے تیار ہو گیا تو اترانے لگے لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہنے لگے ہم کل اسے ضرور بھی ضرور فصل کاٹیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اللہ فرماتے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کے نام کو درمیان سے ہٹا دیا کہ بھی اللہ نے اگر چاہا، کیونکہ لبرل آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ جو بے دین لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کو ہر درمیان میں کیوں لے کر آئے۔ دیکھو پہلے لوگوں میں منافقت نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو درمیان میں لانے کا مطلب کیا ہے، ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ کہنے میں۔ بھائی وہ باغ والوں نے کہا کل ہم باغ کاٹیں گے ضرور، قسم اٹھا کے کہا ہم ضرور کاٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اور بڑی سزا ملی کہ وہ باغ پر کوئی مصیبت آئی اور باغ تباہ ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ہم اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ باغ ہمارا تباہی سے بچ جاتا۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا سا لفظ اگر اللہ نے چاہا تو یہ اگر چھوٹ بھی گیا تھا کسی سے، ہم تو دن رات ہماری زبان سے چھوٹ جاتا ہے نا، ارے بھائی ہم دن میں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، میں چوتھی شادی کروں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب یہ سزا تھوڑی ملتی ہے کہ پچھلی 3 بھی مر گئیں۔ مجھ سے ہو جاتا ہے اس طرح کی، ہو سکتا ہے ہو گئی ہوں، انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہوں میں، لیکن اتنی بڑی سزا تھوڑی ملتی ہے۔ آپ سے یہ مثال دے رہا ہوں بھائی، اس کو سیریس نہ لیں۔ تو آپ کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہے تھے، انشاءاللہ ابھی آپ کا بہترین انڈوں کا کاروبار تھا، انڈوں پہ بات آئی نا، تو انڈوں کا کاروبار تھا، آپ نے کہا کل میں شہد کا بھی شروع کروں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تو ایسا تو نہیں ہوتا کل انڈوں کا بھی سارا برباد ہو گیا۔ تو یہ ورڈ بذات خود تو کوئی یعنی اللہ اس اتنا سا لفظ چھوڑنے پر اتنی بڑی سزا دے گا کسی قوم کو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ وہ والا انشاءاللہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں صبح و شام، یہ بالکل ایسے جیسے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ صبح و شام 25,000 دفعہ، صبح کورونا سے بچنے کے لیے، شام کو 25,000 دفعہ شوگر سے بچنے کے لیے پڑھ لیا ہم نے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ابو جہل کی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکل رہا تھا، آپ کے چچا ابو طالب کی زبان سے آخر وقت تک نہیں نکلا، حالانکہ اسلام کو ساری زندگی سپورٹ کیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی سپورٹ کیا، کلمہ نہیں نکالا زبان سے۔ دنیا سے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رو رہے ہیں پڑھ لیں نہ، کیونکہ یہ وہ والا کلمہ تھا جس کے معنی اور مفہوم سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت یعنی غلامی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب سب ایک طرف، یا تو ہوتا نا اللہ بھی غلامی کے لائق ہے تو یار چلو تھوڑی اس کی کر رہے ہیں تو اللہ کی بھی کر لیں گے، جیسے ہندو کہتے ہیں اگر ہم اتنے سارے بھگوان ہیں ہمارے تو ایک اللہ بھی ہو گیا، چلو مسلمانوں، تبھی ہندو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، داتا دربار کے مزار پہ بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں یار جب اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت سے کچھ ہو سکتا ہے تو جہاں 38,000 بت ہیں خدا ہیں تو 2-4 مسلمانوں کے بھی اس میں بزرگ لے آؤ، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو صرف یہ بھی نہیں ہے کہ الہ اللہ، الہ کون ہے؟ اللہ ہے، نہ نہ نہ، لا الہ کا مطلب کوئی بھی خدا ہے ہی نہیں، یعنی غلامی کے لائق تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب بھائی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا؟ یہ تو پوری
یعنی آپ کی پورا صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح، ہر چیز چینج ہو گئی آپ کی، سارے کانسیپٹ آپ کے چینج ہو گئے. غلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ دلیل نہیں پوچھتا. سب سے پہلی ڈیفینیشن غلام کی ہے. کوئی نوکر ہو، باس نے اس پر گھنٹی بجائی، وہ آیا، سر آپ نے کہا چائے چاہیے، آپ باس تھے، آپ نے کہا چائے چاہیے، ایک دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا ہے سر دیکھیں دودھ پتی جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کیفین، سلیمان احمد صاحب نے ایک ورک شاپ کروائی تھی، اس میں بتایا تھا کہ کیفین صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ. کبھی دیکھا آپ نے کہ سر یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، اور آپ نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے چائے پی ہے، آپ پھر چائے منگوا رہے ہیں مجھ سے، تو یہ چلے گا؟ یہ نوکر ہے، غلام نہیں ہے. غلام نوکر سے اور نیچے کی چیز ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ اور یہ سرونٹ ہے، یہ غلام تھوڑی ہے. تو وہ دلیل، وہ تھپڑ لگائے گا، بولے گا تجھے میں نے دودھ پتی کا بولا ہے اور تیری وجہ سے ہی بولا ہے. میں نے 2 دودھ پتی اس لیے بولی ہے کہ ایک دودھ پتی تو میں ویسے پیتا ہوں، اور ایک اس لیے کہ تو جو ٹینشن دے گا نا، اس ٹینشن کے لیے میں الگ سے اضافی منگوا رہا ہوں. تو غلام کا مطلب ہے کہ رب نے جو کہہ دیا، لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے. جاوید احمد غامدی صاحب کے بہت سارے اسلام کے حکام کی لاجک ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا، تو انہوں نے اسلام کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا، ایکچولی کر کے. ایکچولی یہ جنت جو ہے نا، یہ یہی جنت ہے. حوریں کہاں ہیں جی؟ حوریں بھی یہی عورتیں حوریں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یار، کوئی مشک و عنبر کی الگ سے بھی اللہ نے کوئی عورتیں بنائی ہوں گی، کیونکہ سائنسدان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ الگ سے بھی. وہ تو جتنا سائنٹیفک باتیں آپ کریں گے لوگ مانیں گے نا. قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی میرے کہنے سے مانو نا، سائنسدان نہ بولے میں کہہ رہا ہوں تو مانو. مجھ سے بڑا زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ خبر بھی تو ایک دلیل ہوتی ہے. سچے آدمی کا کسی بات کی خبر دینا، یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. ہر چیز سائنسدانوں سے تھوڑی پوچھی جاتی ہے. تو آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، کسی نے آ کے بتایا اور بتایا کہ ہم نے ان کو دفنا بھی دیا ہے، لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ڈاکٹر تو نہیں مانے گا، نہ عدالت مانے گی، لیکن آپ مانو گے نا. آپ بولو گے بھائی ڈاکٹری رپورٹ عدالت کے لیے دلیل ہوگی، میرے لیے میرے ماموں نے کی خبر میرے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے کہ انہوں نے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو سائنسی دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کا کہہ دینا کافی ہے، چاہے وہ سائنس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو وہ ابو لہب، ابو طالب، ابو جہل یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. انہوں نے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا نا، اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم. آج ہمیں سے کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، آپ کھجانا شروع کر دیتے ہو، تو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا سستی کی وجہ سے ہے. آپ مانتے ہو لا الہ الا اللہ، بھائی ہر وقت تھوڑی پڑھا جاتا ہے یار. ابھی میرے اور بہت سارے کام ہیں، آپ نے مجھے تسبیح دے کے بٹھا دیا لا الہ الا اللہ پڑھو. ابو جہل سے ایک دفعہ پوری زندگی نہیں نکلا زبان سے، صحیح ہے نا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں. اور ہم سے ہو سکتا ہے 100 دفعہ کہلوایا جائے اور ہم 99 دفعہ نہ پڑھیں، لیکن ہمیں وہ سزا نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارا انکار کرنا اس بیس پہ نہیں ہے جس بیس پہ ابو جہل نے انکار کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا انکار اس بیس پہ نہیں ہے. ہم تو مانتے ہیں، ہم تو انکار تو نہیں کر رہے، پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں نا، کہ بھائی شیخ صاحب نے کہا تھا لا الہ الا اللہ صبح پڑھنا ہے، آپ نہیں پڑھ کے آئے. کیوں نہیں پڑھا؟ سر مجھے نیند آ رہی تھی، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. تو تھپڑ لگے گا ایک، جہنم میں بھی نہیں جاؤ گے، بس زیادہ سے زیادہ کلمے کی تسبیح چھوٹنے کا گناہ ملے گا آپ. تو یہ جو انشاءاللہ تھا نا، اب جو اس قوم، ان باغ والوں کو کہا گیا کہ انشاءاللہ کہو، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ وہ تگڑا انشاءاللہ تھا جس کا مطلب وہ سمجھتے تھے. اور ہم جو صبح شام انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں، وہ ہوا، اس کا وزن ہوا سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو انشاءاللہ تھا نا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اللہ نے چاہا تو ہم کل باغ کاٹیں گے. نہیں آئی بات. اب میں اس کو ذرا آج کے مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک پلاٹ نکل آیا بھائی، قرآن اندازی میں آپ کے نام ہو گیا اور کروڑوں روپے کا پلاٹ تھا، لیکن کوئی لینڈ مافیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ چاہے گا تو آپ کو پلاٹ الاٹ ہوگا، ورنہ پورے ڈاکومنٹس کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بھائی، اس کے ہاتھ. تو جب آپ سب سے پہلے تو اس کے پاس جاؤ گے، سر میرا یہ پلاٹ نکلا ہے،
ایسے بات کرو گے نا, اور ساری رات آپ کو پلاٹ سے زیادہ اس آدمی کے خواب آئیں گے کہ سر سے کل میں ملوں گا کیسے, کیونکہ وہ چاہے گا تو یہ ملے گا, وہ نہیں چاہے گا تو کخ بھی میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. رات بھر آپ کی نیند میں یہی, یار اس کو پلاٹ گیا ایک طرف, بلکہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ پلاٹ میرے نام نہیں بھی نکلا تو جس کا نکلا ہوگا نا وہ بھی میرے نام ہو جائے گا. میرے نام پلاٹ نکلنا ضروری ہے بھی نہیں, اتنی پاور ہے اس کو. تو اب آپ پلاٹ سے زیادہ کس کو فوکس کرو گے؟ اس آدمی کو فوکس کرو. اور جب پلاٹ آپ کے نام نکلے گا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا. مٹھائی کے بغیر اگر آپ چلے گئے تو وہ بڑی صلواتیں سننے کو ملیں گی آپ کو, یار ہم نے تمہیں دیا اور مٹھائی ہمارا حصہ نہیں دے رہے. اور مٹھائی کا مطلب مٹھائی نہیں ہوتا, جتنی پلاٹ کی قیمت ہے اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. اگر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو مٹھائی کتنے کی ہوگی؟ کم سے کم 2-4 لاکھ روپے کی مٹھائی ہوگی اس میں. 1 ارب کا پلاٹ ہے تو 2-4 کروڑ کی مٹھائی ہوگی. وہ مٹھائی تو ایک لیبل ہے. تو اب جب ان باغ والوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ باغ کا پھل ہم کل کاٹیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ کے بغیر تمہیں یہ باغ کا پھل نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے, تمہاری اپنی محنت کا رزلٹ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اور جب کسی کا احسان ہوتا ہے تو اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں. تو اس کے حقوق یہ ہیں کہ اس پھل کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر جو انرجی آئے گی اس انرجی کو آپ نے اس کے خلاف استعمال نہیں کرنا. پلاٹ آپ نے چائنا کٹنگ سے لے لیا اور اسی پلاٹ پہ متحدہ کے خلاف دفتر بنا کے آپ سازشیں کر رہے ہیں. متحدہ والے چھوڑیں گے؟ ہے بھائی, بولے گا یار یہ کٹنگ ہم نے کر کے دی ہے تمہیں, اور 9-0 کے خلاف تم نے ایک 10-0 کھول لیا یہاں پہ, یہ 7-0 کھول لیا یہاں پہ. تو کبھی بھی جس کا کوئی بھی چیز جب کوئی دیتا ہے نا, کسی نے بندوق آپ کو گفٹ کر دی, آپ نے چیمبر میں گولی ڈال کے اسی پہ اس کے بچے کو مار دیا, آپ نے کہے گا یار میں نے اتنا قیمتی تحفہ تمہیں گفٹ اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ میرے ہی بچے پہ چلاؤ, تو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کہتے ہیں نا لوگ. تو انشاءاللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ باغ کا پھل ہم کھائیں گے. اس کا مطلب بھائی احسان کس کا ہے؟ اللہ کا. لہذا پھل کھا کے جو انرجی آئے گی اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس سے زنا نہیں ہو سکتا, اس سے شراب نہیں پی جا سکتی, اس سے جو طاقت آئے گی, جو غیظ و غضب کے جذبات طاقت آتی ہے تو غصہ بھی کرتا ہے نا انسان, تو یہ غصہ باپ اور ماں کے خلاف جاری نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے. پھر اس باغ میں غریبوں کا حصہ بھی نکالنا ہے کیونکہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے, آتو حقہ یوم حصادی. اللہ فرماتے جب فصل کٹے تو اللہ کا حق پہلے نکال کے رکھو, 10واں حصہ یا 20واں حصہ جس کو عشر کہا جاتا ہے, تو عشر بھی دینا پڑے گا. پھر اس میں غریب رشتہ داروں کا حصہ بھی نکلے گا. پھر جمع بھی بہت زیادہ نہیں کرنا, کہ جمع مالا وعددا, مال بلا وجہ جمع کرنا خود اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک حد تک جمع کرنا ہے, اس کے بعد کھا پی کے ختم یا خرچ کرنا ہے. تو اتنی ساری ٹینشن ہے. پھر اس پہ سود, اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے سود نہیں حاصل کرنا, تو اتنے سارے حقوق کا ایک پورا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا بھائی. تو اس لیے ان باغ والوں نے کہا شارٹ کٹ راستہ یہ کہ اپنے کلام سے انشاءاللہ ہی گول کر دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرے خیال. تو ہم جو انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, ماشاءاللہ یہ ہو جائے گا, یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارا کلمہ ہے. وہ کلمہ پڑھ کے کوئی پسینہ بھی نہیں آتا ہم کو, ٹھیک ہے نا. ابو جہل کے تو پسینے چھوڑ جاتے تھے, یار میں کیسے پڑھوں. وہ کہتا یہ نہیں ہو سکتا, جنگیں لڑی اس نے, مر گیا, آخر وقت تک نہیں پڑھا, اس کو مطلب معلوم تھا. تو ہمارا انشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ایک آدمی تھا نا, وہ اذان دے رہے ہیں, تھوڑا سا ٹھہر جائیں, انشاءاللہ 5-10 منٹ بعد دے دیے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ گئے ہیں باغ میں, باغ کے قریب گئے ہیں, تو فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, وہ چٹیل میدان بن گیا تھا. جیسے فصل کٹی بھی ہوتی ہے نا, کوئی آفت آئی ہے آسمانی اور اس نے کھا کے ختم. اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ چاہے گا تو کھاؤ گے ورنہ نہیں کھا سکتے. تو لبرل لوگ جو ہے نا, ان کو اللہ کسی بھی معاملے میں درمیان میں پسند نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے, آج کی مناسبت سے یہ بالکل آیت پہ فٹ بیٹھتا ہے, یہ ضرور سنیں آج دوبارہ. میں نے بتایا تھا نا
2-3 بیانات میں ایک واقعہ سنایا. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے, وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو یونیورسٹی میں وہ بتا رہے تھے کہ ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار. تو کہنے لگے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں, میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں, تو کھلے عام کہنے لگے کہ بھائی اللہ کیا ہوتا ہے, معاذ اللہ. دیکھو گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی, بریک پہ پاؤں رکھو گے تو رکے گی. اللہ کیوں نہیں چلا رہا اس کو؟ ہے بھائی, میں دعا مانگتا ہوں اللہ نہیں چلے تو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھوں گا, دعا مانگنے کے باوجود ہی کیا ہوگا, چلے گی. بریک پہ پاؤں رکھوں گا تو یہ رکے گی. تو اللہ کہاں ہے؟ یعنی ہر چیز کی ایک لاجک ہے, ہر چیز ایک سبب سے ریزن ہے نا ہر چیز کی. اللہ کیا کر رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے. تو پھر یہ اللہ کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت درمیان میں اللہ کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ نے چاہا تو گاڑی چلے گی, اللہ نے چاہا تو. آج لوگ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ ہماری گاڑی بہت اچھی چل رہی ہے, اللہ کا فضل ہے جی. تو بھائی گاڑی اچھی چل رہی ہے اللہ کا تھوڑی, تو جاپان کا فضل ہے, اس نے گاڑی اتنی اچھی بنا دی. بظاہر تو یہ لبرل لوگوں کو یہی اعتراضات تو ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہر چیز میں اللہ کو کیوں لا رہے ہیں؟ جہاں جاپان کو لانا چاہیے وہاں بھی اللہ آ رہا ہے بھائی, جہاں امریکہ کو لانا چاہیے وہاں بھی کیا آ رہا ہے, اللہ آ رہا ہے. تو گاڑی جو چل رہی ہے وہ تو ایکسیلیٹر کی وجہ سے چل رہی ہے, معاذ اللہ کی وجہ سے تھوڑی چل رہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کہاں ہے, ہر چیز کی ایک لاجک ہے. میں نے کہا بھائی وہ تو دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب ہر چیز کی ایک لاجک ہے, گاڑی خود سے کبھی نہیں چلتی نا, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے گی تو چلے گی, بریک پہ پاؤں رکھے گی تو رکے گی. تو میں نے کہا جو گاڑی خود سے چل نہیں سکتی, رک نہیں سکتی, وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ کسی سائنٹسٹ نے بنائی نا, اور جو سائنٹسٹ گاڑی بنا سکتا ہے وہ خود کیسے بن سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی ہے بنانے والا. یہ یہاں ان لاجیکل کام نہیں ہوتے. تو دنیا میں سب سے بڑی ان لاجیکل دعویٰ یہی کہ کائنات خود سے بن کے پورا ڈیزائن وجود میں آ گیا. آپ ایک جو بت ہے نا, بت جو ہندو مندروں میں بت رکھتے ہیں, جس کی بے جان آنکھیں, بے جان ناک, بے جان کان, کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ یہ بت خود سے وجود میں آ گیا ہے, یہ دعویٰ مانا جائے گا کہ بھئی کروڑوں سال میں مٹی یوں کر کے ملی تھی اور یہ بت وجود میں آ گیا تھا. ایسا بت جس کی آنکھیں نہ دیکھتی ہیں, جس کے کان نہ سنتے ہیں, جس کے اندر دھڑکنے والا دل نہیں ہے, وہ کروڑوں سال میں بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. اور ایک ایسا بت جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں, سننے والے کان, بولنے والی زبان, سینے میں دھڑکنے والا دل, کھوپڑی میں سوچنے والا دماغ, وہ خود بخود وجود میں آ گیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا حماقت اور بیوقوفی والا دعویٰ کوئی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا وہ اپنے سر کو مجھ سے ملا دیں, میں ان کو بولوں گا کہ جب یہ گاڑی سے خود سے نہیں چل سکتی تو یہ بنی خود سے کیسے ہے؟ خود سے بن نہیں سکتی تو بنانے والے خود سے کیسے بن گیا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. تو جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تبھی وہ زبان میں انشاءاللہ ماشاءاللہ, او مائی گاڈ واٹ, یہ سب ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے. یہ تو پرانے کچھ وہ رہ گئے ہیں, تکلم جو ہے نا زبان پہ چڑھا ہوا ہے. تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ بھائی گاڑی چلتی ہے کس کے حکم سے؟ اللہ. یہ ایکسیلیٹر سے چل تو رہی ہے, لیکن جو اللہ بغیر کسی سبب کے اس سائنسدان کو بنا سکتا ہے جس نے گاڑی بنائی, وہ چلتی ہوئی گاڑی کو اپنی طاقت سے روک نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ جس نے اس پوری کائنات کو بنا دیا تو وہ چلتی ہوئی گاڑی چاہے گا تو روک نہیں سکتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو روک کیوں نہیں رہا. بھائی گاڑی چل رہی ہے اور ایتھیسٹ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ یہ تو گاڑی دیکھو میں نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے تو چل رہی ہے, تو تمہارا خدا روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو روک کے دکھائے نا. بھائی اگر اللہ ایسے اپنی قدرت دکھانا شروع کر دے تو آپ جیسے کمبخت ایمان لے آؤ گے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ جیسے گدھے ایمان نہ لائیں. آپ کو اللہ جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا کر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو دکھا کے وہ منوانا نہیں چاہتا. ایک نے پڑھے لکھے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قرآن جو ہے نا ورڈ آف گاڈ ہے, اور یہ کائنات جو ہے نا ورک آف گاڈ ہے. اللہ کے کام جو ہے نا اس کائنات میں نظر آتے ہیں, جس سے ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے اللہ کے کلام سے اللہ سمجھ میں آتا ہے نا, تو اللہ کے کاموں سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے. کمبخت یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو خدا اس گاڑی کو بنانے والے سائنسدان کے کھوپڑی میں ایسا ذہین دماغ فٹ کر سکتا ہے, اور روٹی کھلا کے, انڈے پراٹھے کھلا کے اس کے دماغ میں ایسی انرجی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں بنا رہا ہے, وہ خدا اس چلتی ہوئی گاڑی کو روک کیوں نہیں سکتا؟ اللہ کہتے ہیں اس دلیل پر ایمان لے کر آؤ, گاڑی روک کے نہیں دکھاؤں گا میں تمہیں. گاڑیاں روک کے دکھانا شروع کر دی نا, پھر تو یہ ایمان بالغیب تھوڑی ہوگا,
پھر تو ہر آدمی ایمان لے آئے گا. ایمان بالغیب تو یہ کھوپڑی استعمال کرو, کھوپڑی. جو چیز نظر نہیں آ رہی تو نظر آنے والی چیزوں سے وہاں تک پہنچو. تو اس لیے انہوں نے کیا فرمایا, ولا یستثنون, اللہ فرماتے انہوں نے قسم اٹھائی کہ باغ کا پھل کاٹیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہا. تو اللہ فرماتے ان پر تباہی آئی, اور جب تباہی آئی تو فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے, تیری وجہ سے کمبخت ایسا ہوا ہے, تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے, تو بڑی بڑی بھڑکیاں مار رہا تھا. اچھا ہاں, یہ بھی کہنے لگے کہ وہ کیا ہے کہ آج تمہارے قریب کوئی مسکین بھی نہیں آنی چاہیے. علیکم مسکین, کہہ رہے ہیں باغ ہم کل کاٹیں گے, انشاءاللہ نہیں کہہ رہے, اللہ نے جواب کاٹیں گے بھائی, ہم نے بنایا, ہم کاٹیں گے, کیوں نہیں کاٹیں گے. ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی بولو بھائی چلے گی, بریک پہ لگاؤ تو رکے گی. تو زمین میں کھاد ڈالو, بیج ڈالو, فصل اگے گی, جب بارش برسے گی تو پھل پیدا ہوگا, اور سارے حفاظتی تدابیر بھی ہیں تو کھیتی تو کٹے گی. یہ تو ہوگا. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا یہ تو ہوگا, یہ تو سب کچھ ہوگا نا. تو اللہ فرماتے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے وہ. اچھا پھر آگے کیا کہنا ہے, کوئی مسکین نہیں آنا چاہیے, قریب پھٹکنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب کھیتی کٹتی ہے یہ سارے محلے کے غریب غربا بیوہ یتیم کشکول لے کے کمبخت پہنچ جاتے ہیں. پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا اور کمبختوں کو بھگانا پڑا تھا, کچھ نہ کچھ, ایک ایک ٹماٹر تو ہر ایک کو دینا ہی پڑا تھا. تو اس دفعہ وہ ان کے کلام میں ذکر کر رہا ہوں, اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین, مسکین میں تنوین ہے تنکیر کے لیے, کوئی ایک مسکین غریب بھی لا یدخلن, دینا تو دور کی بات, باغ کے قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہیے. ایک بندہ کھڑا کر دو, سارے مسکینوں کو بھگا دیں یہاں سے, کیونکہ جیسے ہی کوئی ایسے چیز ہو رہی ہوتی ہے نا تو محلے کے سارے غریب غربا پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اب کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تو نظریے کی بیس پہ نہیں کہا تھا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کا مطلب ہے پھر مسکینوں کا حق بھی ہے. تو نہ اللہ کو مانا, جب اللہ کو نکلیں گے تو سارے غریب مسکین آپ کی ڈکشنری سے نکل جائیں گے. اس کا مطلب بھائی جس کی لغت میں اللہ ہوتا ہے اس کے پاس پھر مسکینوں اور غریبوں کا بھی ہول سیل کے حساب سے ایک اسٹاک ہوتا ہے. ہائے 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 کیسے سمجھائیں بھائی, اگر آپ کے مال سے غریبوں اور مسکینوں کا آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اسٹاک نہیں ہے, نہیں نکل رہا پیسہ, اس کا مطلب آپ کی ڈکشنری میں اللہ صرف لکھا ہوا ہے, وہ والا اللہ ہے جو ویسے ہی ابو جہل بھی پڑھ لے, یہ والا اللہ یہ والا کلمہ ابو جہل بھی پڑھنے کے لیے تیار تھا, یہ وہ والا کلمہ ہے جو سارے کافر پڑھنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب دیکھا کہ وہ سارا باغ ہی ختم ہو گیا تو پھر ان کے سامنے میں آیا, بھائی وہ جو ایکسیلیٹر کسی دن وہ ایتھیسٹ جا رہا ہوں نا, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے اور گاڑی نہیں چلے گی, پھر اس کو یقین آئے گا بھائی یہ واقعی کوئی ہے جو اس کو چلانے والا ہے. وہ بریک لگی ہے نہیں رک رہی, جا کے کھائی میں گرے گی, جب گرے گا سر پھٹے گا, کہے گا یار بریک بھی ٹھیک ہے نا, بریک آئل بھی پورا ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی بریک نہیں لگی, اس کا مطلب کوئی ہے کہ بریک لگاؤ تو وہ جب چاہے گا تو لگے گی ورنہ نہیں لگتی بریک. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا, سارا باغ تباہ ہو گیا, ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, کمبخت تیری وجہ سے ہوا ہے, کمبخت تیری وجہ, تو کہہ رہا تھا غریب نہیں پھٹکنا چاہیے, دوسرا کہنے لگا تو نے ایسی باتیں کی تھی. اور یتخافتون, قرآن کہہ رہا ہے یہ باتیں بھی چپکے سے کر رہے تھے, غریب نہیں آنا چاہیے, غریب نہیں, کیونکہ اس قسم کی نیگیٹو باتیں انسان ہمیشہ چپ کے کرتا ہے کہ غریب سن نہ لے کہیں, ورنہ غریب بولیں گے دیکھو کیسے کنجوس ہیں, کمبخت ہمیں نہیں آنے دے رہے, تو کان میں بول رہے ہیں یار غریب نہیں آنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا سب برباد ہو گیا, تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, اور پھر یا ویلنا انا کنا طاغین, پھر کہنے لگے بھائی ہم سبھی مجرم ہیں, اور عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا, اب ہم رب پہ ایمان بھی لاتے ہیں, اللہ چاہے گا تو باغ پھل دے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو پھل نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب, اس طرح بھی میں اپنا عذاب بندوں کو بعض دفعہ دکھا دیتا ہوں. تو اس میں اللہ نے ہمیں بھی سبق دیا, تو باغ کی ایک مثال تھی, ہر کام میں اللہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں چاہے گا تو بھائی نہیں ہوگا, اور چونکہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے لہذا اللہ کا حصہ اس میں سے ہمیں نکال کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.